بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام ڈاکٹر صبا ہے، میرا تعلق سکھر سے ہے۔ ہمارے خاندان میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری کی بھرمار تھی، کیونکہ ہمارے خاندان میں کئی سالوں میں ایسا کوئی نہیں تھا جو اس شعبے میں نہ گیا ہو۔ میرے اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر تھے، بہن بھی ڈاکٹر تھی، ایک امریکہ میں ڈاکٹر کے فرائض سر انجام دے رہا تھا اور بہن شادی شدہ تھی۔ کراچی میں ہی میری بہن بھی ڈاکٹر تھی۔ شروع میں میرا پائلٹ بننے کا شوق تھا اور میں اپنی پڑھائی کو جاری رکھنا چاہتی تھی، مگر پورے خاندان کو جب پتہ چلا تو ہر کوئی کہنے لگا کہ یہ لڑکی ڈاکٹر کیوں نہیں بن رہی، اس نے تو خاندان سے باہر نکل کر کرنے کا جو سوچا ہے نا، بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایسا آج تک نہیں ہوا تو اب کیسے ہو سکتا ہے؟ سب نے یہ سب سنا کر مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ میں ڈاکٹر ہی بن جاؤں۔ میرا رشتہ پھوپھی کے ہاتھ طے ہو گیا تھا، اس لیے میرے منگیتر نے بھی صاف کہہ دیا کہ میں ایک مشہور و معروف ڈاکٹر ہوں، میں چاہتا ہوں تم بھی ڈاکٹر بنو، تبھی میری اور تمہاری شادی ہو پائے گی۔ اس لیے مجھے اس کی بات ماننا پڑی۔ میں نے تعلیم مکمل کرتے ہی سکھر کے ایک ہسپتال میں ہاؤس جاب شروع کر دی تھی۔ میری جاب بہت اچھی چل رہی تھی اور اب میں بھی اپنی جاب سے بہت خوش تھی۔ یہ سکھر کا سب سے بڑا گورنمنٹ ہسپتال تھا اور یہاں بڑی تعداد میں دور دور سے لوگ علاج کروانے کی غرض سے آتے تھے۔ میرا تعلق شعبہ گائنا سے تھا۔ ایک گائناکالوجسٹ ہونے کے ناطے میرا کام عورتوں کے علاج کرنا تھا اور ڈیلیوری وغیرہ کروانا تھا۔ لیبر روم کی ڈیوٹی بھی لگتی تھی۔ شروع میں تو وہاں کا ماحول کچھ خاص پسند نہیں آیا، مگر پھر آہستہ آہستہ وہاں سیٹل ہونا ہی پڑا۔ میں جب بھی کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دیتی تو جانے کیوں اس کا منہ بن جاتا، جیسے اسے یہ خبر پسند نہ آئی ہو۔ اس کے برعکس لوگ بیٹے کی پیدائش پر مٹھائیاں بانٹتے نہ تھکتے تھے۔ مجھے وہاں کام کرتے 1 سال ہو چکا تھا جب پہلی مرتبہ میرے ہاتھوں سے ایک ایسے بچے کی پیدائش ہوئی جو نہ لڑکا تھا اور نہ لڑکی، یعنی وہ بچہ خواجہ سرا تھا۔ میں کانپ کر رہ گئی کہ اس خبر کو جب میں اس بچے کے والدین کو بتاؤں گی تو وہ کیا کہیں گے، کیا کریں گے، جانے کیا فیصلہ کریں گے۔ مجھے پچھلے ماہ کا واقعہ بہت اچھے سے یاد تھا، جب میری ایک سینئر ڈاکٹر نے ایک عورت کی ڈیلیوری کروائی تو بچہ خواجہ سرا تھا۔ جب یہ بات اس کے والدین کو بتائی گئی تو انہوں نے بہت ہنگامہ برپا کیا اور شور مچایا کہ ڈاکٹر کی غلطی سے سب ہوا ہے۔ بہت ہی تماشا لگایا تھا۔ وہ ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ تھے اور بڑی مشکل سے وہ معاملہ رفع دفع ہوا تھا، ورنہ تو وہ ہسپتال اور اس ڈاکٹر کے خلاف کیس کرنے والے تھے۔ مجھے یہ سب یاد کر کے پریشانی سی ہونے لگی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ اب میں کیا کروں۔ میں مشورے کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی اور اسے سارے مسئلے سے آگاہ کیا تو وہ بے فکری سے بولی، نرس رحیمہ کو بولیں، وہ سارا معاملہ سنبھال لے گی۔ میں کشمکش اور الجھن میں کھڑی رہی کہ ایک نرس بھلا اس معاملے کو کیسے سنبھال سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی بات چیت سے مسئلہ سلجھا لے۔ مجھے کھڑا دیکھ کر ڈاکٹر نے فائل سے نظریں ہٹائی اور کہا، ریلیکس ہو جائیں، وہ ایسے معاملات کو بہت اچھے سے ہینڈل کر لیتی ہے۔ اس کے پچھلے ہسپتال کی بہت اچھی رپورٹ آئی ہے۔ میرے پاس آپ جا کر نرس رحیمہ کو بچہ دیں اور کمال دیکھیں۔ میں حیرت کے مارے کچھ نہ کہہ پائی اور نرس رحیمہ کو بلایا۔ وہ ایک 40 سال کے لگ بھگ پکی عمر کی عورت تھی اور نرسنگ میں وسیع تجربے کی حامل تھی۔ پہلے وہ کسی اور گورنمنٹ اسپتال میں کام کرتی رہی تھی اور ابھی 2 ماہ سے ٹرانسفر کروا کر ہمارے اسپتال آئی تھی۔ اب پتہ نہیں وہ اس معاملے کو حل کر سکتی تھی یا نہیں، مگر میں نے اسے بچہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اب جو کرنا ہے کرے۔ میں تو اسے بچہ دیکھ کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی، کیونکہ آج کے شیڈول میں 4 ڈیلیوری کیسز تھے اور یہ ابھی پہلا کیس تھا۔ مجھے نہیں پتہ چلا کہ بعد میں کیا ہوا کیا نہیں، نرس رحیمہ نے کیسے اس مسئلے کو حل کیا، مگر آخری کیس نمٹا کر جب میں تھک کر چور ہو کر آرام کی غرض سے ڈاکٹرز روم میں آئی تو میں اس پر مٹھائی کا ڈبہ دیکھ کر چونک گئی۔ عموماً مٹھائی ہمارے پاس تبھی آتی تھی جب کسی کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہوتی تھی، اور آج سے ساری لڑکیاں ہوئی تھی اور میں نے خود دیکھا تھا کہ پیدا ہونے والی لڑکیوں کے گھر والوں کے موڈ کیسے خراب ہو گئے تھے۔ ایک لڑکی کا سن کر تو پھر مٹھائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ڈبہ کھولتے ہی ملازمہ کو آواز دے کر بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ مٹھائی کہاں سے آئی؟ کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ کیس نمبر 1 کے والدین دے کر گئے ہیں۔ یہ سن کر مٹھائی کا ٹکڑا میرے حلق میں ہی پھنس گیا۔ کیس نمبر 2 کے ہاں تیسری جنس کا بچہ پیدا ہوا تھا، پھر یہ سب کیا تھا؟ وہ مٹھائی بانٹتے پھر رہے ہیں۔ مجھ سے یہ بات ہضم نہ ہوئی تو اس سے کہا، نرس رحیمہ کو بلا کر لائیں۔ تھوڑی دیر بعد نرس رحیمہ آئی تو میں نے
اس سے پوچھا، سسٹر آپ نے ایسا کیا کہہ دیا اس بچے کے والدین کو کہ وہ اتنے خوش ہو گئے اور بغیر کوئی ہنگامے کے خاموشی سے چلے گئے؟ وہ پراسرار انداز میں مسکرا دی اور کہا، چھوڑیں ڈاکٹر صاحبہ، آپ آم کھائیں، گٹھلیاں کیوں گر رہی ہیں؟ آئندہ بھی کوئی مسئلہ ہو تو بلا جھجک بتا دیجیے گا۔ وہ کہہ کر چلی گئی اور میں سوچتی رہ گئی کہ اس نے ایسا کیا کیا ہوگا۔ ملازمہ کی سرگوشی میں بتانے لگی، یہ نرس رحیمہ بہت مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، شاید انہوں نے کوئی مسئلہ بتایا ہوگا اور کوئی واقعہ سنایا ہوگا، تبھی اس کے والدین خوش ہوئے ہوں گے۔ میں نے کہا، ہاں یہی ہو سکتا ہے۔ نرس رحیمہ کی ڈیوٹی صبح والی گائنی ڈاکٹر کے ساتھ ہوتی تھی اور میں نے دیکھا تھا اور سنا بھی تھا، ڈاکٹر کے آدھے سے زیادہ کام تو وہی نپٹا دیتی تھی، کبھی کبھار تو ڈیلیوری ہی وہ کر دیتی تھی اور ڈاکٹر خود آرام سے مزے سے کمرے میں بیٹھی ہوتی۔ گورنمنٹ ہسپتال تھا، کون سا کوئی پوچھنے والا تھا۔ وہ ایسے انداز میں بچوں کی ان کے والدین کے ہاتھوں میں دیتی تھی اور ایسے طریقے اور سلیقے سے بات کرتی تھی کہ وہ خوشی سے مٹھائی بانٹنے لگتے تھے۔ مجھے بہت تجسس تھا کہ آخر کیا راز ہے، وہ ایسا کیا کرتی ہے، کیا کہتی ہے کہ بیٹے والے بھی ہنسی خوشی گھر کو لوٹتے ہیں۔ میں نے کئی بار اسے پوچھنے کی کوشش کی، مگر وہ ہر بار ٹال جاتی تھی۔ کہتی تھی، ڈاکٹر صاحبہ، جس دن میں نے یہ راز آپ کو بتا دیا اس دن کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا، اس لیے نہ پوچھا کریں۔ میں نے بھی پوچھنا چھوڑ دیا۔ انہی دنوں صبح کی شفٹ والی ڈاکٹر کو دوسرے ہسپتال میں آفر ہوئی تو وہ وہاں چلے گئی اور میری ڈیوٹی صبح کے وقت لگ گئی۔ سچ بتاؤں تو میری بڑی خواہش تھی کہ نرس رحیمہ کے ساتھ میری ڈیوٹی لگ جائے، اور اب جب لگ گئی تو میرے بھی مزے ہو گئے۔ میں بھی ان کے جتنا کامیاب کیریئر چاہتی تھی۔ میرا بوجھ بہت ہی زیادہ ہلکا ہو گیا تھا۔ نارمل ڈیلیوری تو وہ خود ہی کر لیتی تھی، ہاں جب آپریشن ہوتا تو خود مجھے جانا پڑتا تھا۔ نرس رحیمہ خود ہی بچوں کو ان کے والدین کو دے آتی اور جو بھی ضروری بات کرنی ہوتی وہ کر لیتی۔ میں بھی خوش تھی اور وہ بھی۔ اس نے مجھ سے کبھی نہیں کہا تھا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ اکثر میں اسے تھوڑے بہت پیسے بھی دے دیتی تھی کہ بیچاری میرا اتنا کام کرتی ہے۔ ایک دن ہوا کچھ یوں کہ میں نے ہسپتال میں اسی جوڑے کو دیکھا جن کے خواجہ سرا بچے کی پیدائش ہوئی تھی۔ میرے ہاتھوں وہ نرس رحیمہ کے بارے میں پوچھتے پھر رہے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ نرس رحیمہ ان دونوں کے لیے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ایک کونے میں لے گئی اور جانے کو کیا کہا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ رحیمہ اس عورت اور بچے کو لے کر ایک کمرے میں چلے گئی اور وہ مرد باہر ہی کھڑا رہ گیا۔ میں نے اس مرد کو پاس بلایا اور کہا، آپ وہی ہیں نا جن کے ہاں خواجہ سرا بچے کی پیدائش ہوئی تھی اور مٹھائی بھی بانٹی تھی آپ نے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، ڈاکٹر صاحبہ توبہ کریں، میرے ہاں کیوں ہجڑا پیدا ہوگا، میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ نرس رحیمہ نے کہا تھا کہ جب بھی بچے کو کوئی مسئلہ ہوا تو وہ مفت علاج کر دیں گی۔ میں تو یہ سن کر دنگ رہ گئی۔ وہ شخص کسی طرح ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ اس کے ہاں بیٹا یا بیٹی پیدا نہیں ہوئی۔ میری زیادہ اصرار پر غصے سے کہنے لگا، ڈاکٹر صاحبہ بس کریں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں غصے میں اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں رحیمہ اس عورت اور بچے کو لے کر گئی تھی۔ میں اندر جاتے جاتے رک گئی۔ وہ عورت رحیمہ کو کچھ پیسے دے رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی، گورنمنٹ ہسپتال تھا، ایسے کیسے نرس رحیمہ کسی سے پیسے لے سکتی تھی؟ مگر جب دیکھا کہ اس نے نہیں مانگے تو اس عورت نے خود دے دیے تو میں خاموشی سے چلی آئی۔ ڈیوٹی کو ختم ہونے کے بعد میں نے کہا، رحیمہ جوڑا وہی تھا نا جن کے ہاں تیسری جنس کے بچے پیدا ہوا تھا؟ میرے پوچھنے پر کچھ لمحے کو تو وہ چپ رہ گئی، پھر کہنے لگی، نہیں ڈاکٹر صاحبہ، وہ تو کوئی اور لوگ تھے، ان کا تو بیٹا تھا، وہ کچھ پیٹ کی خرابی کے باعث بیمار سا تھا تو ماں باپ گھبرا کر ہسپتال لے آئے۔ میں الجھ گئی۔ مجھے صاف لگ رہا تھا کہ نرس رحیمہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہے، مگر میں اس وقت بغیر کسی ثبوت کے کوئی اور بات نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ اور پوچھتی، میری نند کی کال آ گئی۔ وہ مجھے شاپنگ کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ میرا دل تو نہیں چاہا تھا، مگر پھر بھی میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہاں اتفاق سے ایک میڈیکل اسٹور پر مجھے وہی عورت نظر آ گئی۔ میں نے اس کا بازو دبوچ کر ایک جانب کیا اور کہا، مجھے تو پہچانتی ہی ہوگی، میں نہیں تمہاری ڈیلیوری کی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ، تم نے اپنے شوہر سے جھوٹ کیوں بولا کہ تم لوگوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے؟ وہ گھبرا گئی اور وہاں سے جانے لگی تھی کہ میں نے اسے دھمکی دی کہ اگر تم نے مجھے سچ نہیں بتایا تو میں تمہارے شوہر کو سچ بتا دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ مجھ سے کچھ نہ پوچھیے، نرس رحیمہ سے پوچھیں، اس کے کہنے پر یہ کیا ہے۔ وہ یہ بتا کر بھاگ گئی اور میں ایک بار پھر نرس رحیمہ کے بارے میں الجھن میں گرفتار ہو گئی، جانے وہ کیا کھیل کھیل رہی تھی۔ اگلے دن میں نے نرس رحیمہ کو سامنے بٹھا کر صاف صاف پوچھ ہی لیا کہ یہ سب کیا چکر ہے۔ میں نے کہا، دیکھو بغیر جھوٹ بولے بتاؤ
کہ یہ تم کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پہلے تو وہ ٹال مٹول سے کام لیتی رہی، مگر جب دیکھا کہ میں کسی صورت نہیں چلنے والی تو کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ آپ تو جانتی ہیں اس عورت کے گھر ہجڑا پیدا ہوا تھا۔ آپ تو ڈر گئیں اور مجھے کہا کہ معاملے کو سنبھالو، تو میں نے معاملہ یوں سنبھالا کہ اس کے شوہر کو جا کر کہا کہ مبارک کو بیٹا ہوا ہے۔ رحیمہ کے منہ سے یہ سن کر میرا حیرت کے مارے منہ کھل گیا۔ میں نے حیرت سے کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ کیا کہنے لگی؟ اب آپ خود ہی سوچ لیں اس بچے کا مستقبل کیا ہوتا۔ اس کے ماں باپ تو اسے کچرے میں پھینک دیتے یا یوں ہی لاوارث چھوڑ دیتے۔ میں نے اس بچے کے حصے میں کچھ سال ہی صحیح ماں باپ دونوں کا پیار لانے کا فیصلہ کیا۔ ابھی تو اس کی شکل لڑکوں سے ملتی ہے، اس لیے میں نے اس کی بیوی کو سمجھا دیا کہ سب کو بتانا تمہارا لڑکا ہی ہے۔ جب تک والد کو اس کی اصلیت پتہ چلے گی تب تک وہ اسے اپنی اولاد کی طرح محبت کرتا ہوگا، اس لیے اس کڑوی حقیقت کو قبول کر لے گا۔ میں یہ سب نہ کرتی تو ایک ننھی جان کے ساتھ بہت برا ہوتا۔ نرس رحیمہ کے منہ سے یہ سب سن کر میں آپ دیدہ ہو گئی۔ مجھے بہت شرمندگی ہوئی کہ میں نے اس کے بارے میں غلط سوچا، اور اس کی نیت کتنی صاف تھی۔ تھوڑے ہی دن گزرے کہ میں نے ایک اور عورت کو دیکھا جس کی ڈیلیوری میں نے کی تھی۔ اس کے ہاں بچی پیدا ہوئی تھی۔ وہ آ کر مجھے کہنے لگی، جو ڈاکٹر صاحبہ کچھ بھی کر کے میری لڑکی کو جنس بدل دیں اور اسے لڑکا بنا دیں۔ میں نے سنا ہے آپریشن سے ایسا ممکن ہے۔ میں نے اس کو ڈانٹ کر بھگا دیا کہ بی بی کیوں قدرت کے کاموں میں مداخلت کرتی ہو، جاؤ اس ہسپتال سے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ مگر وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ میری بھابھی کی بیٹی کا آپریشن اسی ہسپتال میں ہوا تھا، وہ لڑکی تھی اور لڑکا بن گئی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو ایسا کچھ نہیں ہوتا، میڈیکل سائنس کی روح سے کچھ بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کی جنس پیدائش کے وقت کنفرم نہیں ہوتی، بعد میں کچھ بڑے ہو جائیں تو ان کا آپریشن کر کے جنس بدل دی جاتی ہے، مگر تمہاری تو لڑکی ہے، یہ لڑکا نہیں بن سکتی۔ اسی وقت نرس رحیمہ اندر داخل ہوئی، کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ میں اسے سمجھاتی ہوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر باہر چلے گئی تو اسی وقت مجھے بھی کام سے جانا پڑا۔ باہر نکل کر دیکھا کہ ایک سنسان گوشے میں وہ عورت نرس رحیمہ کو پیسے دے رہی تھی۔ میں پھر سے شک میں مبتلا ہو گئی کہ یہ پیسے کیوں لے رہی ہے۔ اب مجھے اس کی حرکتوں پہ شک ہونے لگا تھا۔ عورتیں آتی تھیں اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے سبھی کی زبانوں پر نرس رحیمہ کا نام ہوتا کہ اس سے ملنا ہے۔ آخر عورتوں کو اس سے کیا کام ہوتا ہے اور وہ کیوں اس کو اتنے پیسے دیتی ہیں؟ کیا چکر تھا؟ میں نے فیصلہ کیا مجھے اس کے بارے میں جاننا چاہیے تھا، اس کے ماضی کے بارے میں، شاید اسی سے کچھ کام کی بات معلوم ہو سکے۔ اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں نے چھٹی والے سارے سٹاف کی دعوت کی۔ ہم سبھی ڈاکٹرز اور نرسیں کھانا کھانے کے بعد لان میں چائے پینے لگی تو میں نے اپنے پلان پر کام شروع کرتے ہوئے کہا، آج ہم سب اپنے اپنے ماضی کے بارے میں بتائیں گے، اپنے بچپن سے لے کر اب تک کی کامیابی کی داستان۔ میرا یہ آئیڈیا سبھی کو پسند آیا اور سبھی اپنے اپنے بارے میں باری باری بتانے لگے۔ میں نے نرس رحیمہ کی باری آنے پر انہیں کہا، چلیے اب آپ شروع کیجئے اپنی کہانی سنانا۔ وہ ایک پل کو خاموش ہوئی، پھر بتانا شروع کیا، میرا نام رحیمہ ہے، میرے والد ایک قاری تھے، بڑا بھائی تھا ایک اور میں اکیلی بہن تھی۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت سخت تھا، پردے کی سخت پابندی تھی، میری ماں آج تک گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ابا کی طرف سے کوئی دباؤ تھا یا وہ اماں پر سختی کرتے تھے، بلکہ اماں کا گھرانہ بھی کافی مذہبی تھا، اسی وجہ سے ان کی شادی شدہ زندگی میں آج تک ہمارے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ میرے بھائی جامعہ جاتے تھے اور اماں ابا کا خواب تھا کہ مجھے بھی عالمہ فاضلہ بنائیں۔ میں بھی شروع دن سے ہی اماں اور ابا کے خواب کا پورا کرنے کی جستجو میں لگی رہتی تھی، لیکن میرا شوق تھا کہ دینی پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں دنیاوی پڑھائی بھی جاری رکھوں۔ ہمارے خاندان میں صرف ابا اور اماں ہی تھوڑے سخت گیر تھے اور تھوڑے مذہبی بھی، ورنہ باقی سارا خاندان بہت ماڈرن تھا۔ میرے خالو اور چچا کی بیگمات بہت ماڈرن تھی، اسی وجہ سے ان کے گھروں کے ماحول بدلنے لگے تھے۔ مجھے بڑا شوق تھا کہ میں بھی اپنے کزن کی طرح اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھوں، مگر ایک امام کی تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش بڑے اعلیٰ طریقے سے کر پائے۔ اکثر تو ہمارے گھروں میں 3 وقت کا کھانا نہیں ہوتا تھا۔ میرے بھائی بھی اسی وجہ سے پڑھائی چھوڑ کر مدرسے چلے گئے تھے، کیونکہ ابا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اسکول کی فیس ادا کر سکیں۔ یوں ہی زندگی کے دن گزر رہے تھے۔ میں نے میٹرک گورنمنٹ اسکول سے کر لیا۔ اماں کا ارادہ تھا کہ وہ مجھے جامعہ میں ڈال دیں، مگر عین اسی وقت خالہ اور خالو میرا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لے آئے۔ حیرت کے مارے ہمارے پورے گھر کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ ہمارے ان کے ماحول میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ وہ نہایت امیر تھے اور ہم غریب، وہ ماڈرن تھے اور ہم لوگ مذہبی۔ ہمارا اور ان کا میل کسی طور جائز نہیں تھا اور نہ ہی ہو سکتا تھا، اسی لیے ابا نے منع کر دیا تو
وہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میرا خالو زاد مجھے پسند کرتا تھا، اس لیے اس کی خواہش پر رشتہ لایا گیا تھا۔ اس وقت تو ابا نے انکار کر دیا، مگر خالو اور خالہ بار بار آتے رہے۔ جانے ان کو مجھ میں کیا پسند آ گیا تھا کہ وہ ہمارے گھر کی دہلیز چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ میں ابھی 15 سال کی تھی، ابا نے ان کی ضد کے آگے مجبور ہو کر آخر میری شادی کر دی۔ میری نند ایک بہت بڑے پرائیویٹ ہسپتال میں نرس تھی اور بہت جلد ریٹائر ہونے والی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور شادی کے بعد مجھ پر یہ راز کھلا کہ میری نند مجھے کسی مقصد کے لیے بیاہ کر لانے کا کہتی رہی، یہاں تک سنا کہ وہ خاموش ہو گئیں۔ تو میں نے چونک کر پوچھا، پھر کیا ہوا؟ آپ کی نند اور ساس کس مقصد سے آپ کو ابھی لا کر آئی تھی؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، نرس بنانے کے لیے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی جگہ میں نرس بن کر ڈیوٹی سنبھالوں، بس اسی لیے اس نے اپنی کہانی ہنستے ہوئے ختم کی، مگر مجھے اندر سے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ادھوری کہانی ہے۔ اصل کہانی نرس رحیمہ چھپا رہی تھی اور وہی راز مجھے جاننا تھا۔ اگلے دن کی بات تھی کہ مجھے ہر ڈاکٹر نے ایمرجنسی میں بلایا۔ میں گئی تو ایک انسپیکٹر بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ ہر ڈاکٹر نے مجھے کہا، یہ انسپیکٹر شاہد ہیں، انہیں خفیہ اطلاع ملی ہے کہ ہمارے ہسپتال میں کچھ غلط آپریشن ہو رہے ہیں۔ کیسے غلط آپریشن؟ میں چونک گئی۔ انسپیکٹر احمد نے سنجیدگی سے مجھے دیکھ کر کہا، جنس بدلنے کے آپریشن۔ مجھے اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ بہت سی لڑکیوں اور عورتوں کا آپریشن کر کے ان کی جنس بدل کر ان کو لڑکا بنایا جا رہا ہے۔ میرے سر پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں نے بمشکل کہا، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگا، کوئی غلط فہمی نہیں، یہ کام آپ کے اسٹاف نرس کر رہی ہے جس کا نام رحیمہ ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ وہی لڑکیوں کی جنس بدل کر انہیں لڑکا بنا دیتی ہے۔ مجھے یاد آیا کہ کیسے وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، شاید رحیمہ نے ہی اسے کہا ہوگا۔ اور وہ سب لوگ جن کی لڑکیاں پیدا ہوئی تھیں، کیا ان کو بھی وہ یہی کہتی ہوگی؟ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں الجھ کر رہ گئی، جنس کیسے بدلی جا سکتی ہے؟ کچھ کیسز میں ایسا ممکن ہوتا ہے مگر ہر کیس میں نہیں۔ انسپیکٹر احمد نے مجھے کہا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ میں رحیمہ پر نظر رکھ کر معلوم کروں اور ثبوت اکٹھے کر کے دوں۔ میں نے حامی بھر لی، میں بھی یہ راز جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ کیسے یہ سب کر رہی تھی۔ ہسپتال میں یہ سب کرنا بہت مشکل تھا اور ماننے میں بھی نہیں آتا تھا کہ وہ ایسا کچھ یہاں کر رہی ہوگی۔ بہرحال مجھے اس پر نظر رکھنی تھی اور اسے محسوس بھی نہیں ہونے دیا تھا کہ اس پر شک ہو گیا ہے۔ اگلے دن میں نے ایک عورت کی ڈیلیوری کی، اس کی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ نرس رحیمہ بھی میرے ساتھ تھی۔ اس کی نارمل ڈیلیوری تھی، اس لیے وہ ہوش میں تھی۔ میں نے جب اسے بیٹی پیدا ہونے کا بتایا تو وہ رونے لگی کہ یہ میری چوتھی بیٹی ہے۔ اگر شوہر کو پتہ چلا وہ مجھے طلاق دے دے گا، سسرال والے گھر سے نکال دیں گے۔ میں اسے تسلی دے کر بظاہر باہر آ گئی، مگر پردے کے پیچھے ہی میں موجود تھی تاکہ نرس رحیمہ کی باتیں سن سکوں۔ وہ رو رہی تھی۔ نرس رحیمہ اسے کہنے لگی، اگر تم اپنا گھر بچانا چاہتی ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ وہ عورت رونا بھول کر کہنے لگی، سسٹر اب کیا ہوگا؟ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹا تو نہیں۔ نرس رحیمہ کہنے لگی، میں پھر بھی تمہاری مدد کروں گی، تم سمجھو تمہارا بیٹا ہی پیدا ہوا ہے۔ اس عورت کے ساتھ میں بھی ساکت رہ گئی۔ وہ پوچھنے لگی، مگر میں یہ کیسے سمجھ لوں؟ نرس رحیمہ کہنے لگی، اس کی جنس آپریشن کے ذریعے بدل دوں گی، تمہاری لڑکی لڑکا بن جائے گی، مگر اس کے لیے تمہیں 2 لاکھ کا بندوبست کرنا ہوگا۔ عورت خوشی سے کہنے لگی، ٹھیک ہے 1 لاکھ لے لو، مگر کچھ بھی کر کے میری لڑکی کو لڑکا بنا دو ورنہ مجھے طلاق ہو جائے گی۔ میں نے اپنے کانوں سے سن لیا تھا کہ اس گھٹیا کام میں نرس رحیمہ ہی شامل تھی۔ جب ان کی بات ختم ہو گئی تو مجھے یاد آیا کہ کاش میں یہ باتیں ریکارڈ کر لیتی۔ میں نے جوش میں انسپیکٹر احمد کو فون کر کے بتایا تو اس نے کہا وہ ابھی ہسپتال آتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس سول کپڑوں میں آ گیا، ساری باتیں سن کر پوچھنے لگا، لیکن آپ کو یہ معلوم کرنا چاہیے تھا کہ وہ آپریشن کے لیے کس تاریخ کا انتخاب کرے گی تاکہ عین وقت پر ہم چھاپہ مار کر اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیں۔ میں نے کہا، فکر نہیں کریں، یہ بھی معلوم ہو جائے گا، بس ہمیں اس کا پیچھا کرنا ہوگا اور نظر رکھنی ہوگی۔ ہم دونوں انتظار کرنے لگے کہ کب ڈیوٹی ختم ہو اور وہ باہر آئے۔ ہم گاڑی میں پہلے سے ہی انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ باہر آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی سٹارٹ کی، ہم نے بھی اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میں تو یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ بڑی بات ہے، اس کے پاس تو مجھ سے بھی اچھی گاڑی ہے۔ اس کی جتنی کہانی میں نے سنی تھی، اس سے تو اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ ابھی تک شادی شدہ ہے یا اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی ہوگی۔ جس گھر کے آگے اس کی گاڑی رکی، اسے دیکھ کر ہم دونوں ہی چونک گئے۔ نہایت ہی شاندار گھر تھا اس کے پاس۔ ایسا گھر، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ انسپیکٹر احمد نے کہا، ڈاکٹر یہ ساری حرام کی کمائی ہے، حق حلال کی کمائی سے ایسے گھر نہیں بنتے۔
میں نے قائل ہو کر کہا ایسا ہی ہے، مگر آپریشن کیسے کر سکتی ہے؟ ایک ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا یہی تو حیرانی والی بات ہے، وہ ایک نرس ہے، وہ آپریشن کے ذریعے جنس کیسے بدل سکتی ہے؟ وہ گہری سانس بھر کر کہنے لگا اب یہ تو وہی بتا سکتی ہے جب اسے رنگے ہاتھوں پکڑیں گے۔ ہم اس کے گھر کے بالکل سامنے ہی انتظار کرنے لگے کہ شاید وہ گھر سے باہر نکلے۔ آخر ہمارا انتظار رنگ لایا۔ شام کے وقت وہ گھر سے باہر نکلی۔ اس کا حلیہ بدلا ہوا تھا، اس نے سیاہ رنگ کا بایا پہنا ہوا تھا اور ماسک سے منہ ڈھکا ہوا تھا۔ ہم اس کا پیچھا کرنے لگے اور یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کا رخ دوبارہ ہسپتال کی طرف تھا۔ شاید وہ اس عورت کی لڑکی کی جنس بدلنے جا رہی تھی۔ ہسپتال جا کر اس نے عورت کی بیٹی نرسری سے اٹھائی اور اس عورت اور اس کی بچی کو لے کر چھت پر چلے گئی، پر کبھی کوئی گیا ہی نہیں تھا۔ وہاں کاٹ کباڑ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے اوپر آئے تو ایک کمرہ جو کافی عرصے سے بند تھا کھلا ہوا تھا۔ نرس رحیمہ اس کمرے کے اندر گئی تھی۔ میں اور انسپکٹر احمد اندر بڑھے تو اندر کا منظر دیکھ کر میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانسیں نیچے رہ گئی۔ وہ کمرہ جس کے بارے میں خیال کیا جا رہا تھا کہ وہاں سوائے کاٹ کباڑ کے علاوہ کچھ نہیں، اب ایک شاندار لیب کا روپ دھارے ہوئے تھا، جہاں اسپتال کا بھی بہت ساز و سامان رکھا گیا تھا۔ وہ بچے کو اسٹریچر پر لٹا رہی تھی۔ جب میں نے پیچھے سے آواز دی نرس رحیمہ، وہ میری آواز سن کر یکدم چونک کر پیچھے مڑی۔ مجھے دیکھ کر اس کی رنگت فک ہو گئی۔ اسے امید نہیں تھی وہ یوں پکڑی جائے گی۔ میں نے دیکھا تو اس نے شیرخوار بچے کو برہنہ لٹایا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں سرجیکل اوزار تھے۔ وہ عمر میں مجھ سے بہت بڑی تھی، لیکن اس پل میں اپنے غصے پر کنٹرول نہ کر پائی اور اس کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ کسی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میں نے اسے انسپکٹر بلال کے حوالے کر دیا کہ اسے لے جائیں۔ وہ معافی مانگنے لگی، مگر اب اس سب کا کچھ فائدہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں لیڈی پولیس آ گئی۔ میں نے بچی اس کی ماں کو دیتے ہوئے کہا کہ اگر آج کے بعد تم نے اپنی بچی کے ساتھ کچھ غلط کروانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب جاؤ ورنہ تمہیں بھی جیل ہو جائے گی۔ میں نے کہا رحیمہ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ کہنے لگی میری سانس ایک نرس تھی اور وہ اتنی دولت مند اس لیے تھی کیونکہ اس نے اپنے پیشے کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ مجھ سے ہرگز بھی اپنے بیٹے کی شادی نہیں کرانا چاہتی تھی، مگر بیٹے کی ضد کے آگے مجبور ہو گئی اور مجھے بیاہ لائی۔ اسے دیکھ دیکھ کر میرا بھی دل کیا کہ نرس بن جاؤں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے بھی داخلہ دلواؤ، میں نے آگے پڑھنا ہے۔ جب سب کو پتہ چلا کہ میں بھی نرس بننا چاہتی ہوں، سب حیران رہ گئے۔ میرے والد کے ترلے اور واسطے بھی کسی کام نہ آئے۔ میں اپنی ساس کے ٹھاٹ باٹ اور شان و شوکت سے بہت متاثر ہو چکی تھی اور میں جانتی تھی کہ وہ کن کن راستوں سے دولت کماتی ہے۔ مجھے بھی دولت کی چمک اندھا کر دیا تھا۔ پہلے تو میں کنواری لڑکیوں کا آپریشن کروانے اور خود ڈیلیوری کرنے کے ہی پیسے لیتی تھی، مگر میرے شوہر کو پتہ چلا تو اس نے مجھے بہت منع کیا۔ روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر میں نے اسے چھوڑ دیا اور کہیں اور رہنے لگی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے اپنے اس کام کو آگے بڑھانا پڑا۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکی تھی، 15 سال تھی۔ ایک دن اس کی ماں میرے پاس آئی اور کہا میری بیٹی کو داڑھی مونچھ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ کیا مسئلہ ہے۔ وہ اب تک اسے بیٹی سمجھ رہے تھے، مگر وہ بیٹا تھا۔ میں اسے ہسپتال لے گئی جہاں ایک چھوٹا سا آپریشن ہوا اور وہ لڑکا بن گئی۔ ان پڑھ اور سادہ لوگ محلے والے سمجھنے لگے کہ میں جنس بدل دیتی ہوں۔ وہ میرے پاس پیسے لے کر آنے لگے۔ میں ان کی نئی پیدا ہونے والی لڑکیوں کو ویسے ہی لٹا کر ان کے سامنے اوزار پکڑ لیتی تاکہ ان کو لگے کہ میں سچ میں آپریشن کر رہی ہوں، مگر وہ سب دکھاوا ہوتا تھا۔ میں کوئی آپریشن نہیں کرتی تھی اور کہتی تھی میں نے آپریشن کر دیا ہے۔ اب اسے جا کر لڑکوں والے کپڑے پہنا کر 4-5 سال تک اس کے سارے حصے لڑکوں والے ہو جائیں گے۔ وہ میری بات پر یقین کر لیتے اور یوں میرا بہت نام ہو گیا۔ اس علاقے اور شہر میں ہر کوئی میرے پاس آنے لگا، مگر میں جانتی تھی کہ میرا کھیل یہاں زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، کسی نہ کسی دن فراڈ کھل جائے گا۔ اس لیے میں نے اس ہسپتال کو چھوڑا اور سکھر میں یہاں آ گئی۔ یہاں بھی آہستہ آہستہ یہی کام شروع کر دیا۔ جن عورتوں کے شوہر نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ہاں لڑکی پیدا ہو، وہ عورتیں خاص طور پر میرا شکار ہوتے۔ اکثر کے بیٹے پیدا ہوتے تو میں انہیں کہہ دیتی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، مگر فکر نہ کرو، میں آپریشن کر کے اسے لڑکا بنا دوں گی، بس تم اتنے پیسے دے دو، اور وہ مجھے میری منہ مانگی ہوئی رقم دے دیتی۔ میں نے اس کی کہانی سن کر سر تھام لیا۔ کس قدر چال باز عورت تھی۔ وہ اپنے مقصد کی خاطر کوئی اس حد تک بھی گر سکتا ہے، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے پولیس گرفتار کر کے لے گئی۔
اس نے جو کیا تھا اس کی سزا تو اسے اب عدالت ہی دیتی۔ انسپیکٹر احمد نے بتایا کہ جس شہر میں یہ اس طرح کے فراڈ کر کے آئی تھی وہاں سے اس کے خلاف بہت شکایتیں ملی، اور یہاں بھی ایک دو لوگوں نے جب بتایا تو پولیس کو سیریس ہونا پڑا